آج کی یہ خوبصورت نورانی محفل میرے لیے اس محفل میں آنا سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اب آپ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پہ حضرت جناب مولانا عاصم صاحب کو، آپ کے والد گرامی صاحب کو اور آپ کے دیگر رفقاء کو جنہوں نے ان کے دستے بازو بنے ہیں اور یہ خوبصورت چمن آباد کیا ہے قرآن کی بہاروں سے، بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں دل کی عطا کریوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص یہ طلباء جن کے سینے قرآن کے نور سے روشن ہوئے، ان کے والدین کو یہ عزت والا تاج ان کے سروں پر سجا دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا تخت پر بھی اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو جو مقام حاصل ہے، پھر جن کے سینے قرآن کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں ان کو تو پھر جو مقام ہے وہ کسی بھی سلسلے میں اس کو کسی ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ ایسے طلباء جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ مقام کسی بندے اور کو حاصل نہیں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ان کو ملتا ہے، اور یہ اعزاز صرف یہی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ اس گئے گزرے ہوئے دور کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ بہت بڑا مشن ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قوموں کی ترقیاں اور قوموں کا زوال جو ہے نا، اس کا جو مین سبب ہے وہ قرآن سے دوری ہے، صاحب قرآن سے دوری ہے۔ جب ہمارا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس بندے کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری عزتیں اگر کسی کو حاصل ہے نا، آج اگر ماں باپ کو عزت ہے، آج اگر معاشرے میں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، آج اگر معاشرے میں ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا احترام ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف دین کی برکتیں ہیں، صرف اور صرف دین کی برکتیں ہیں نا، جس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اسی دین نے ہمیں بتایا، اسی قرآن نے ہمیں بتایا، صاحب قرآن نے ہمیں یہ بتایا، ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ کیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، ماؤں کو جا کر منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ وہ کیسا ایک جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ اب آبزی وقار اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے، ہم اپنی زندگیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ آج ہمارے سارے جھگڑے اور مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم جس دلدل میں، دنیا کی رنگین دلدل کے اندر دھنس چکے ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، تمدن، رسم و رواج، یہ سارے کے سارے دین سے ہٹ چکے ہیں۔ سود، ہر طرح کی برائیاں، جھوٹ بولنا، یہ ہمارا ایک معمول بن چکا ہے۔ ہم حضور کے صرف غلامی کا اعلان کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، لیکن حقیقت سے ہمارا تعلق بہت دور ہو چکا ہے۔ یہ نماز سرکار فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے واقع معراج کا یہ عظیم تحفہ ہے۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ایک صف بھی نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کی بستیاں نہیں ہیں، مسلمان آباد نہیں ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، رونقیں لگ جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جاتا ہے، رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ آسائشیں عام ہو چکی ہیں، مسجدیں خوبصورت بن چکی ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام کی حقیقی معنی میں ہم غلامی اپنائیں گے؟ میں اپنے آپ کو درست کروں نا، باقیوں کی بات کی بات۔ آج مسئلہ یہ ہے نا، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں لیکن اپنا حال ہم نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔
ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو کتنا ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہو چکا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسے ہو چکا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں ہم بھیجنے کے لیے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے والے مسجد کے امام صاحب کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو اب ہماری حالت کیسے سنورے گی؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو رسمی طور پر قرآن کو رمضان شریف کے اندر ایک دور کر لیتے ہیں، اس کو مکمل کرنا ہے، یا پھر سال کے بعد اس کو ہم اپنی الماریوں سے نکال کر جھاڑتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں، یا ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی رخصتی کے وقت ان کے سر پر قرآن کو رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو ہمیں احکامات نازل کی وہ کیا کیے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ نے ہم سے کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اور معاملات میں موبائل آ چکے ہیں، ہر وقت ہم ٹائم ضائع کرتے رہیں گے اور معاملات میں مشغول رہیں گے، لیکن اس قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے، صاحب قرآن سے تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ اپنے تعلق بالقرآن کو اور اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جب حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا، تو جس کی محبت دل میں سما جاتی ہے نا، پھر بندہ اس کی محبت اور اس کی اداؤں میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو، ان کی کاوشوں کو، ان کے ساتھ جتنے رفقائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی خدمت کرنے والے دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو سرخرو فرماتا ہے، عزتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی ہے۔ مزید اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ یہ کوشش کریں اپنی نسل سنواریں، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا کسی کے پاس کوئی اثاثہ ہے نا، تو وہ بینک بیلنس نہیں ہوگا، اس کی زمینیں اور جائیدادیں اس کا اثاثہ نہیں ہوں گے، اس کے اثاثہ اس کی نیک اولاد ہوگی، جو اس کے مرنے کے بعد بھی نا اچھے اعمال کریں گے، تو قبر میں اللہ روشنیاں پیدا کر دے گا، قبر میں اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی نہ کر سکی نا، انسان نہ بنا سکے، حضور کا سچا غلام نہ بنا سکے، گناہ کریں گے، وہ عیاشیاں کریں گے، برے کام کریں گے، قبر کے اندر حساب ان کے والدین کو بھی دینا پڑے گا، بچت نہیں ہوگی اس میں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔